اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بما قدمت ایدیکم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ سورۃ الانفال آیا 51۔ یہ دنیا کی زندگی میں تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ کفر اور معاصی یعنی نافرمانی کے کام تم نے اب آگے بھیجے ہیں۔ یہ فرشتوں کا قول ہے، یہ مار اور آگ کا عذاب تمہارے ہاتھوں کی گواہی ہے، تمہارے کفر، ظلم، شر اور فساد کی وجہ سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہر ایک کو عدل کے ساتھ اس کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا اور اسے تم پر بھی حرام فرما دیا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، میں تمہارے اعمال ہی گھیرے ہوئے ہوں، پھر جو شخص اچھائی پائے اسے میری حمد کرنی چاہیے، اور جو برائی پائے اسے اپنے اوپر ہی لعنت بھیجنی چاہیے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بہت سخت عذاب والا ہے۔ سورۃ الانفال آیا 52۔ کداب آل فرعون، جس طرح آل فرعون کی حالت تھی۔ الدائب عادت کو کہتے ہیں، کفار قریش کی بھی وہی عادت ہے جو آل فرعون کی عادت تھی، یعنی کفر اور تکذیب۔ آل فرعون سے وہ سارے قبطی لوگ مراد ہیں جو اس کے دین پر تھے اور اس کے ظلم اور کفر میں شریک تھے۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، جو آل فرعون سے پہلے انبیاء کو جھٹلانے والے تھے۔ آل فرعون اور پہلے لوگوں کو کیسے عذاب میں پکڑا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعامات کی بارش کی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اقتدار دیا، اللہ تعالیٰ کے انعامات پر انہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا، جب ان کے پاس آئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ کفروا بآیات اللہ، پہلی امتوں کی عادت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے۔ پہلی امتوں نے اس کا انکار کیا جو رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے پاس لے کر آئے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ پہلی قوموں نے اللہ تعالیٰ کا، وحی کا، رسولوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے ذریعے پکڑ لیا۔ انبیاء کو نہ ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ کر رہتی ہے۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح فرمایا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی وہی کیا جو ان سے پہلے دوسری قوموں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے اپنی نبی کو جھٹلایا اور مخالفت پر جم گئے، ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا طریقہ ہے، جو ہم نے فرعونیوں کے ساتھ اور ان سے پہلے دیگر جھٹلانے والی قوموں کے ساتھ کیا، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مان کر نہیں دیتے تھے، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں میں پکڑ لیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بہت سخت عذاب والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، وہ اپنے عذاب کے ساتھ جس کو پکڑنا چاہے کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ رب العزت نے فرمایا،
ما من دابات الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے، یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ سورۃ ہود آیا 56۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں کفار قریش کو غالب مقدار کی طرح پکڑا۔ آل فرعون اور پہلے لوگوں کو کیسے عذاب میں پکڑا؟ شدید العقاب۔ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگ عاد، سمود اور قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور الٹائی گئی بستیوں کو دیے جانے والے عذاب گواہ ہیں کہ وہ غالب ہے، اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الانفال آیا 53۔ ذالک، وہ عذاب نافرمانی اختیار کرنا تھا، بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے تو ان کو سلب نہیں کرتا بلکہ ان کو باقی رکھتا ہے، اور اگر وہ شکر کرتے رہیں تو ان میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو نقمت میں نہیں بدلتے، یعنی اسے ان کے لیے سلب نہیں کرتے یا انہیں عذاب نہیں دیتے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، رب العزت نے فرمایا لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس شخص کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ سورۃ الرعد آیا 11۔ اس آیت کے الفاظ بڑے وسیع معنی رکھتے ہیں اور اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، مثلاً ایک یہ کہ ماں کو کسی قوم کی خوشحالی پر محمول کیا جائے، اس صورت میں اس کے معنی ہیں جو ترجمے میں کیے گئے ہیں۔ البتہ ما بانفسہم کا معنی طرز عمل کی بجائے نیت کا فطور بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب تک کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن کر رہے اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت نہیں چھینتا، پھر جب ان لوگوں کی نیت میں فطور آ گیا، بگاڑ آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اگر ماں کو کسی قوم کی بدحالی اور مصائب پر محمول کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا جو قوم بدحالی اور مصائب کا شکار ہے جب تک وہ خود اپنی اس پریشانی اور بدحالی کو بدلنے کی کوشش نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی انہیں اسی حال میں رہنے دیتا ہے اور اس کی بدحالی کو دور نہیں کرتا، یعنی جب تک کہ وہ اطاعت کے رویے کو بدل کر نافرمانی کا رویہ اختیار نہیں کرتے، بس جب وہ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور ان کے بدلے کفر کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور ان نعمتوں کو اس طرح بدل ڈالتا ہے جس طرح انہوں نے اپنے رویے کو بدل ڈالا۔ اس بارے میں اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ حکمت اور عدل و احسان پر مبنی ہے، کیونکہ وہ ان کو عذاب نہیں دیتا مگر ان کے ظلم کے سبب سے، اور بندے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو عبرتناک سزا دیتا ہے جس سے وہ اپنے اولیاء کے دل اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے اپنی نعمتوں کو کب تک نہیں چھینتا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا جب تک کہ وہ بندہ خود اپنی نیت نہ بدل دے، جب تک بندہ اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتا، جب تک بندہ اپنے طور طریقوں کو نہیں بدل دیتا، جب تک بندہ اس کی عطا کی
قدر کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے۔ جب بندے شکر گزاری کے بجائے سرکشی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بولنے والے جو کچھ بولتے ہیں، خواہ وہ آہستہ آہستہ بات سے بات کریں یا اونچی آواز میں، اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سنتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو بندوں کی ضمیر میں مخفی اور ان کی نیتوں میں چھپا ہوا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی تقدیر میں وہی کچھ جاری کرتا ہے جس کا اس کا علم ہے، اس کی مشیت تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے سنتا اور جانتا ہے تو ان پر غضبناک ہوتا ہے، پھر وہ بدل دیتا ہے جب لوگ بدل جاتے ہیں۔ انسان کے بارے میں آج کا مادی تصور کیا ہے؟ انسان ایک حقیر مخلوق ہے۔ انسان مادی قوانین میں جکڑا ہوا ہے۔ انسان معاشی عوامل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ انسان تاریخ کے اصولوں کے سامنے بھی مجبور ہے۔ انسان ترقی کے اصولوں میں بھی مجبور ہے۔ اسلام کے تصور انسان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معزز بنایا۔ اسلام کے تصور انسان سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ انسان اس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ انسان کامیاب زندگی گزار سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں بندھا ہوا ہے۔ انسان اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت اور زندگی کو اس کے لیے تخلیق کیا، وہ جانچ لے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ كداب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم وأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمین۔ جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیت کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے۔ کداب آل فرعون، سورۃ انفال آیا 54۔ کداب آل فرعون، فرعون اور اس کی قوم کی عادت کی طرح، والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آئیں تو انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقتولوں کا ذکر کیا ہے کہ ان پر ان کے رب نے انعام کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، جنہوں نے انہیں ہدایت کی طرف بلایا، اور انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کے خلاف جنگ کا میدان گرم کر دیا۔ ان کی عادت بھی ان سے پہلے کے رسولوں کے جھٹلانے والی امتوں کی طرح ہے، اور ان کے کام بھی ان جیسے ہیں۔ آل فرعون اور اس سے پہلے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کی کیا وجوہات بتائی گئیں؟ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، انہوں نے کفر کر کے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دی۔ وَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ آل فرعون اور ان جیسی پہلی قوموں نے جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی جو انہیں عطا کی گئی تھیں، ان کے باغات، ان کی نہریں، ان کے ہرے بھرے کھیت، ان کے خزانے اور عزت والے گھر، اور ساری نعمتیں جن سے وہ لذت حاصل کرتے، وہ سب کچھ برباد کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وہ سب لوگ ہی ظالم تھے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو اور اس سے پہلی قوموں کو جب ان کے جھٹلانے کی وجہ سے پکڑا تو ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ آل فرعون کو رب العزت نے غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ، اور ساری ہلاک ہونے والی قومیں، كانوا ظالمین، وہ سب لوگ ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی ایسے جرم میں نہیں پکڑا جو انہوں نے نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کی طرف یہ آیات نازل کی ہیں مخاطب کیا ہے کہ ظالم قوموں کی مشابہت اختیار نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ ویسا ہی عذاب نازل کرے گا جیسا کہ پہلے مجرموں پر نافذ کیا تھا جنہوں نے رب کی آیات کو جھٹلایا۔
آل فرعون کے ظلم کیا تھے۔ آل فرعون حقیقی مالک کو نہ پہچانتے تھے، وہ ایک رب کی اطاعت نہ کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور آخرت کو نہ مانتے تھے، وہ انسانوں پر اللہ کے قانون کی بجائے اپنا قانون نافذ کرتے تھے، وہ انسانوں کو غلام بناتے تھے، وہ انسانوں، بچیوں اور لونڈیوں کو انسانی حقوق نہیں دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہم بھی ان تمام جرائم میں ملوث تو نہیں۔ کیا ہم اللہ کو واقعی اپنا حقیقی مالک سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے احکامات کو اور آخرت کو مان کے اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم انسانوں پر، اپنے آپ پر انسانوں کے قوانین لاگو کرتے ہیں یا اللہ کے قانون؟ ہمیں اس پر بہت غور کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔